خالی کر دیا، وہ عزت گزارے گیا۔ جب عزت پوری ہوئی تو مولانا کو اطلاع دی کہ عزت پوری ہوئی تو مولانا تشریف لائے اور انہوں نے بیوی سے کہا اس گھر میں سے تو جو چیز لے جانا چاہے لے جا۔ پھر ان کا ایسا کوئی خاندان تو تھا نہیں، تو یہ مولانا جس کو عزت پوری ہو گئی اب وہ باپ کے ساتھ جائے گی، اس سے کہا کہ اس گھر میں سے تو جو چیز لے جانا چاہے لے جا۔ یہ ہے وہ حسن سلوک۔ اس عورت نے ماچس بھی نہیں چھوڑی، سارا گھر سمیٹ کر کے لے کے چلی گئی۔ جب جا رہے تھے تو خسر نے مولانا سے کہا کہ آپ 1 ہفتے کے بعد آئیں۔ وہ کسی گاؤں سے رہتے تھے، 1 ہفتے کے بعد آئیں۔ مولانا 1 ہفتے کے بعد گئے تو اس نے اس سے چھوٹی لڑکی تھی، اس لڑکی کا حضرت سے نکاح کر دیا اور وہ نکاح میں حضرت سے ہمیشہ رہی اور اسی سے لڑکا پیدا ہوا جو اب داشر دیا تھا یہود نبی سے۔ اس نے سنو کہ وہ کہتا گیا خسر 1 ہفتے کے بعد آپ میرے گھر آئے۔ مولانا گئے تو اس سے چھوٹی لڑکی تھی، وہ حضرت سے نکاح میں تھی اور وہ بیوی کو لے کر آئے۔ تو قرآن کریم تو یہ کہتا ہے الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان۔ طلاق 2 ہی دینی، وہ بھی اتنے مرحلوں سے گزر کر بیوی سے انبن ہو جائے تو پہلے سمجھاؤ، پھر خوابگاہ الگ کرو، پھر مارو، پھر پنچایت بٹھاؤ، پھر معاملہ قابو میں نہ آئے تو پھر ایسے شوہر میں جس میں صحبت نہیں کی اس میں ایک غرضی طلاق دو، بس دوسری دینی ہی نہیں، اور ضرورت پڑے تو دوسرے شوہر میں دوسری دو، تیسری نہیں استعمال کرنی۔ اگر کوئی تیسری استعمال کر لے گا تو پھر کرائے کا بکرا ڈھونڈنا پڑے گا۔ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره۔ یہ کہا کہ تیسری طلاق اگر یوز کرو گے تو اتنی بڑی سزا ملے گی کہ کرائے کا بکرا لو۔ تو تیسری طلاق تو استعمال کرنی ہی نہیں ہے۔ مگر آج مسلمان کا کیا حال ہے؟ ذرا غصہ آیا گھڑا کر 3 سے، اور جو بڑے بڑے کورٹوں میں جیسے وغیرہ ایڈوکیٹ وکلا ہیں وہ طلاق نامہ لکھتے ہیں تو 3 سے کم لکھتے ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں میں تو نشانہ دے رہا تھا کہ آج ہم لوگوں کی صورت حال کیا ہے۔ یہ تو ہے جو کام ہمیں نہیں کرنے ہم کر رہے ہیں۔ ایک شہر میں کیا مسجدوں میں اذان دے تو لوگ اس پر سکھاتی ہے، ہر مسجد میں کسی کو بچانے کی کیا ضرورت ہے؟ طلاق دینی ہوتی ہے طریقہ۔ آج جو بڑا غلط بنا ہوا ہے، عورت میں مسئلہ ہے، ایک مسئلے میں تو تعلم کو بھی عورت نے قریب بنایا ہے، وہ ساری ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کے مطابق طلاق دیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، مگر ہم تو قرآن پر تو عمل کرنا ہی نہیں چاہتے، اور جو کام کرنے کے ہیں سب سے بنیادی کام ہے نماز۔ نماز کے تعلق سے ہمارا کیا حال ہے؟ 20% مسلمان پابندی سے نماز پڑھتا ہے، 80% مسلمان یا تو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے یا پابندی سے نہیں پڑھتا۔ اور اب یہ کہتا ہے کہ اللہ کی مدد آئے، کہ اللہ کی مدد کہاں سے آئے تو پہلے مسلمان کو بولو۔ ایک مثال لو، گیہوں کی دکان ہے، اس دکان میں 4 بوریاں ہیں، ایک بوری میں اسے مزدور لگا کر کے کنکر چن کر کے گردہ صاف کر کے بوری بھر رکھی ہے، دوسری کو بوری صاف نہیں کروائی،
اور بوری صاف کرتے ہیں تو کلو 1.5 کلو کوڑا نکلتا ہے. تیسری بوری کے اندر 10 کلو کوڑا ہے. چوتھی بوری کے اندر 80 کلو کوڑا ہے. حالانکہ اس میں 20 کلو گیہوں ہے مگر کوڑا 80 کلو ہے. اب گاہک آیا, اس نے کہا دیکھ بھائی یہ بوری ایسی ہے اور گیہوں کا بھاؤ ہے 1600 روپے, لیکن یہ 1650 ہے. تو گاہک نے دیکھا کہ کون مزدوروں کی عزت کرے گا, چلو 50 روپے زائد دو, اگر صاف کروائیں گے تو بھی 50 روپے تو خرچ ہو جائیں گے. سب سے پہلے گاہک بوری ہوتا ہے. پھر دوسری قسم کی بوری جس میں کلو 1.5 کلو کوڑا ہوتا ہے, اس کو 1600 میں خریدتا ہے آدمی اور وہ 1.5 کلو کوڑے کے بھی پیسے دیتا ہے اور سب لے جاتے ہیں. تو تیسری بولی اندر ہاتھ ڈالتا نکال, ارے بھی بہت کوڑا ہے, ارے بھی بہت کوڑا ہے, ارے بھی بہت کوڑا ہے. دکاندار نے کہا 500 روپے میں لے جا. 1600 کے 500 کر دیے. اب اس نے دماغ میں کیلکولیٹر چلایا کہ میں لگاؤں گا تو 10 کلو کوڑا نکل جائے گا اور 90 کلو تو گیہوں رہے گا. یہ 90 کلو کے 1200 بنتے ہیں, ایک 600 میں دے رہا تو لے جائے گا. چوتھی بوری آئی, 20 کلو گیہوں ہے اس میں, لیکن 80 کلو کوڑا ہے, اسے کوئی داغ نہیں اٹھائے گا. مفت دو تو بھی کوئی نہیں اٹھائے گا. یہ تو موٹی سی کامن سینس کی مثال ہے, پر بہت باریک مثال نہیں ہے. اب سنو, صحابہ کرام وہ پہلی بوری تھے جس میں ایک کنکر نہیں تھا. صحابہ کرام پہلی بوری تھے جس میں ایک کنکر نہیں تھا. تو گاہک نے سب سے پہلے اٹھایا. صحابہ کے قدم جدھر چلے گئے اللہ کی مدد نے ان کے قدم چومے. پہلی قسم کی بولی اور اپنے زائد پیسے لے کر نہیں لے گا. تو صحابہ کی مثال سے پہلی بولی کی مثال سے جسے ایک کنکر نہیں ہے, بس جہاں ان کے قدم گئے کہ اللہ کی مدد کا قدم چومے. پھر زمانہ جب آگے بڑھا تو دوسری بولی کی مثال ہو گئی. ہر بولی میں کلو 1.5 کلو تو کوڑا ہوتا ہی ہے. ایک بڑا معاشرہ ہے, اس معاشرے کے اندر کچھ لوگ تو ناہنجار, یہ فارسی لفظ ہے نا, اور ہنجارنا میں راستہ صحیح راستے پر نہیں ہے. بڑے بچے کے اندر کچھ لوگ تو ناہنجار ہوتے ہی ہیں. ایک بوری ہے جس میں کلو 1.5 کلو تو کوڑا نکلے گا ہی, مگر اسے خریدتا ہے آدمی اور وہ کلو 1.5 کلو کوڑے کے بھی پیسے دیتا ہے. بات کا دور آیا تو یہ صورتحال ہو گئی. اللہ کی مدد آتی رہی, اگرچہ مسلمانوں میں کلو 1.5 کلو کوڑا ہو گیا تھا, پھر بھی مدد آتی رہی. پھر اور زمانہ آگے بڑھا تو صورتحال یہ ہو گئی کہ بوری کے اندر 10 کلو کوڑا ہے, 90 کلو گیہوں ہے. کہ ہر حال اگر بھاؤ کم کر دو تو اس سے بھی گاہک نہیں لے گا. لیکن چوتھی بوری کو کوئی نہیں اٹھا ہے. آج ملت کی مثال چوتھی بوری کی. 80 کلو کوڑا ہے, 20 کلو گیہوں ہے. اس صورتحال کے اندر ہم کس منہ سے کہیں وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اے اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کرو. کس منہ سے کہیں؟ ہمارا کیا منہ ہے جو ہم یہ کہیں؟ لہذا میرے بھائیوں, قرآن کریم نے ایک آیت میں 2 پہلو اکٹھا کیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, اللہ سے ڈرو, ناجائز کام مت کرو. بیڑی پیتا ہے تم کہو گے بیڑی تو جائز ہے. ارے جب بیڑی نہیں شراب پیتا ہے. آج ہمارا نوجوان شراب پیتا ہے, وہ شراب تک پہنچا ہے بیڑی سے. آج جو ہمارے نوجوان شراب پینے لگے ہیں وہ پہلے دن میں شراب نہیں پیتے, وہ تو بیڑی سے بڑھتے بڑھتے شراب پر گئے ہیں.
سب سے پہلے گٹکا کھانا شروع کریں گے، پھر بیڑی پیئیں گے، پھر چرس پیئیں گے، پھر بڑھتے بڑھتے پھر شراب بھی پیئیں گے، ہیروئن بھی کھائیں گے، بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے۔ یہیں سے رک جائے، اسٹاپ ہو جاؤ نا۔ دوسری مثال تو میرے بھائیوں بہت غور سے سنو، شیطان کو بڑی دلچسپی ہے اس سے کہ وہ انسان کو مادر ذات ننگا کر دے۔ انہو یراکم وقبیلہ، شیطان اور شیطان کے چیلے جاتے تمہیں ننگا دیکھنا چاہتے ہیں، بڑی دلچسپی ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے عقل کامن سینس بھی دی ہے، وہ مادر ذات ننگا نہیں کر سکتا، وہ آدھا ننگا کرے۔ آج ہمارے جو نوجوان لباس پہنتے ہیں پتلون اور اوپر بنیان، یہ لباس ہے ننگا پن ہے۔ پتلون پہننی ہے، کرتا پہنو، گھٹنے تک تو ننگا پن چھپے گا۔ اسلام میں لباس کا مقصد ہی ننگا پن چھپانا ہے۔ یا بنی آدم فَنَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ، ہم نے تمہارے لیے ایسا لباس پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگا پہ کوئی چھپاتا ہے۔ آج یہ پتلون اور اوپر بنیان یا ٹی شرٹ، اوپر ٹی شرٹ ہے یا بنیان ہے، یہ ننگا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ننگا ہے۔ اور اس کو یہ لباس بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو ننگا کرنا چاہتا ہے۔ بڑی دلچسپی ہے شیطان کو کہ انسان کسی طرح سے ننگا ہو جائے۔ گھر میں اکیلا ہے، بیوی میں یہ شادی نہیں ہوئی، اکیلا ہے تو پڑا بھی لنگی گھٹنوں سے اوپر اڑا دے گا۔ اس کو اپنا ننگا پا دیکھنے میں مزہ آتا ہے۔ وہ کیوں مزہ آتا ہے؟ شیطان چاہتا ہی ہے کہ انسان ننگا ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہوش میں آؤ، اپنے نوجوانوں کو سنبھالو، ان کو سمجھاؤ کہ یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ تو کافروں کا لباس ہے۔ بس دکان پر گئے، ریڈی میڈ لے آئے اور بنیان لے آئے، کرتے کا خرچہ ہوتا۔ اور بڑے اپنے نوجوانوں کو سنبھالتے ہی نہیں۔ یہی نوجوان جب مسجد میں آ کر سجدے میں جائیں تو پیچھے سے دیکھو کیا تماشا، تو جو کرنے کے نہ کرنے کے کام ہے وہ ہم کرنے لگے، اس سے ہم بچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، یعنی شریعت میں جو کام ناجائز ہیں مت کرو، ان کاموں کو چھوڑو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت آنی چاہیے اس حال میں کہ تم اللہ کے احکام کے سامنے سر افزن ہو۔ سر افزن کا فارسی لفظ ہے، سر ڈالے ہوئے۔ آپ لوگ تو کسان ہیں، بیل لے کر کے خالی ہل چلانے کے لیے کھیت میں گیا، کھیت میں ہل کھڑا ہے، اس میں ایک بیل کو اشارہ کیا، دوسرے بیل کو اشارہ کیا، ایک دائیں گھوم گیا ایک بائیں گھوم گیا، بس اشارہ، کچھ زیادہ کچھ نہیں، بس ذرا اشارہ کیا، دونوں گھوم گئے۔ پھر حالی نے جوا اٹھایا، جو شاندار بیل ہیں وہ جوا دیکھتے ہی گردن ڈالیں گے اور جوا اپنے گردن سے لے گے۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مسلمان۔ جوا دکھایا کہ قرآن کا یہ حکم ہے، حدیث کا یہ حکم ہے، تو مسلمان فوراً اسے گردن ڈالی اور اس کو جوا کو ذمہ داری کو اپنے گردن میں لے لیے۔ شرف گند کا یہ مطلب ہے اس نے جو جب جوا اٹھایا تو اسے گردن ڈال دی، کہنا نہیں پڑا، وہ شاندار سمجھدار بیل ہے۔ پرانے زمانے کا قصہ وقت سنا ہوں، حضرت میں تو بیٹھ گیا ہوں،
جلدی سے ختم کرتا ہوں کیونکہ عشاء کی نماز بھی آپ حضرات نے نہیں پڑھی، تو عشاء کی نماز میں بہت زیادہ تاثر کرنے سے گفتگو ہوتی ہے. بیل کی ایک قسم تو یہ، دوسرے قسم کا بیل کیسا ہے؟ اس کو اشارہ کیا گھومنے کے لیے، نہیں گھوم رہا، اکڑا کھڑا ہے، تو پھر خالی رسی دوہری کر کے 2 حصے مارتا ہے اور 2 حصے مارتا ہے، جک مار کر کے مڑ جاتے ہیں. پھر جوا دکھاتا ہے تو اکڑے کھڑے ہیں، یہ جوا دکھا رہا ہے وہ اکڑے کھڑے ہیں، تو پھر رسی پکڑ کر جھٹکے دیتا ہے ناک سے، جھٹکا دیتا ہے، جھٹکا تو جک مار کے ٹوٹتے ہیں. یہ وہ دوسرے مسلمان ہیں، جب آفتیں آتی ہیں تو پھر جک مار کر کے دیندار بنتے ہیں. یہ ادھر 2 رسیاں پڑی، ادھر 2 رسیاں پڑی، اب بھی جوت کے نیچے نہیں آنا چاہتے، جھٹکا دیا. اللہ مومن کو آفتیں بھیجتے تاکہ سمجھ جائے، سمجھ جائے. تیسرے بیل وہ ہیں کہ کتنے بھی ڈنڈے مار لو، کتنے بھی رسیاں مار لو، کتنے بھی جھٹکے دے لو، وہ پکڑے کھڑے ہیں، کھڑے ہیں. ایسے بیل کو کون رکھے گا؟ کون گھاس کھلائے گا؟ کون دانا کھلائے گا؟ ارے بیچو کسائے گا. یہ وہ بیل ہے کافر، کسی قیمت پر آنے کے لیے تیار ہی نہیں. ان کے لیے اللہ نے دوزخ بنائی ہے، سمجھ رہا ہوں. یہ سب بیل وہی کہیں گے جو اللہ کا حکم ماننے کے لیے کسی قیمت پر تیار ہی نہیں ہے. چاہے رسی مار لو، چاہے ڈنڈے مار لو، چاہے جھٹکے دے دو، وہ تو جھکتے ہی نہیں. کسی آدمی کہے گا کہ بیکار بیل ہے، ان کو کسائیوں کو تو کاٹتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ 3 قسم کے بیل ہوتے ہیں. انسان بھی 3 قسم کے ہیں. ایک اعلیٰ درجے کے انسان ہے، وہ اعلیٰ درجے کے بیلوں کی مثال ہے. پرانے زمانے کا قصہ ہے، ایک بیل گاڑی میں 5 ورکر کے لا رہے تھے لوگ، اور ہمارے یہاں اس زمانے سڑکیں نہیں تھی، ریت میں، اور 6 بیل، وہ پھر اگلے 2، پھر اگلے 2، 6 بیل وہ گاڑا کھینچ رہے تھے. اور ایک جگہ پر جا کر کے ریت میں گاڑے کے پہیا پھنس گیا. اب نعرے لگا رہے ہیں تاکہ بیلوں کو جوش آئے اور یہ گاڑا نکلے اندر سے. بڑے نے نعرے لگا دیے، مگر وہ تو بیل بھی بیچارے کوشش کر رہے ہیں، مگر گاڑا نکلتا ہی نہیں. قریب میں ایک کھیت میں 2 بیل چل رہے تھے، برسات میں کھلے چل رہے تھے. انہوں نے سر اونچا کیا، نعرے سنے، اور نعرے سن کر کے دونوں بیل چلے. یہ قصہ میرے دادا نے مجھے سنایا تھا. میرے دادا نے دیکھا اور سب سے کہا، ارے بیل الگ کرو، بیل الگ کرو، بیل الگ کرو. دوسرے 2 بیل آ رہے ہیں، تو 6 کے 6 بیل الگ کر دیے. اور وہ 2 بیل آئے اور دائیں بائیں ہو کر کے جوا اٹھایا اور گھٹنوں پر گئے اور گاڑا آگے بڑھ گیا. گھٹنوں پر گئے، گاڑا نکال کر آگے کر دیا. اور جب گاڑا نکل گیا تو دونوں چھوڑ کے چلے گئے، جپنے کے لیے چلے گئے. یہ ہے شاندار بیل. نعرہ سنا انہوں نے، نعرہ تو ان کو جوش دکھانے کے لیے دے رہے تھے، مگر انہوں نے سنا، ان کو جوش آ گیا اور انہوں نے آ کر کے گاڑا پھنسا ہوا گاڑا نکال دیا. آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے مومنین میں ایسے مومنین ہیں کہ ملت کا پھنسا ہوا گاڑا وہ نکال دیتے ہیں. مگر میرے بھائیوں، ایسے شاندار بیل اب ملت میں رہے کتنے؟ تیسری قسم تو نہیں کہ سلطر ہاؤس میں بھیجنا پڑے، جہنم میں بھیجنا پڑے، وہ تو نہیں ہے. لیکن دوسری قسم کے تو بیل ہی بیل ہے سارے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں
حضرت دعا فرما دیجیے، میں بہت پریشان ہوں، بیوی کو یہ ہو رہا ہے، بچے کو یہ ہو رہا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں نماز پڑھتا ہے؟ تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، تو یہ چاہتا ہے کہ میں دعا کروں اور اللہ میاں بدل جائے، تجھے تو بدلنا نہیں۔ آج مسلمان کا حال یہ ہے، پریشان مسلمان ہیں اور دعاؤں کے لیے آتے ہیں۔ داڑھی منڈا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، پتہ نہیں تمبا روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، زکات دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے۔ پریشانیاں گھر میں بہت ہیں، دعا فرما دیجیے حضرت کہ اللہ میاں بدل جائیں اور اللہ میاں میری سب پریشانیاں دور کر دیں۔ میں تو اسی حال میں رہوں گا، میں تو اپنے آپ کو سنواروں گا۔ یہ وہ دوسری قسم کا دل ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسی کے پھٹکے پڑتے ہیں، جھٹکے دیے جاتے ہیں تاکہ سمجھ جائے۔ اسی طرح سے جو اپنی گردن پر لے مگر نہ لینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک محمد لطیفہ سناؤ کہ بابری مسجد شہید کی گئی تو پورے ہندوستان میں صورتحال آج سے زیادہ نازک ہو گئی۔ آج جو صورتحال ہے اس سے زیادہ نازک صورتحال ہو گئی۔ تو دیوبند میں ایک چوراہا ہے، اس کو ریتی کہتے ہیں، وہاں ریتی پر دو بڈھے کھڑے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے پوچھا، ارے چودھری کیا ہو رہا ہے ہندوستان میں؟ اللہ میاں ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو دوسرے چودھری نے کہا، کیا ہوتا؟ اللہ میاں ایک ہی تو ہے، وہ ہندوؤں کے نعرے لگ گئے۔ اللہ میاں ایک ہی تو ہے، وہ ان کے ساتھ ہو گئے، اب ہمارے ساتھ کوئی نہیں۔ تیرے ساتھ کیوں نہیں ہے؟ ہندوؤں کے نعرے کیوں لگے؟ تیرے اندر چوچلا ہی نہیں تھا، حوصلہ ہی نہیں تھا، تیرے اندر تیرے اللہ تیری مدد کرے اس سے تیرے اندر خوب ہوئی نہیں تھی۔ میں ایک مثال دوں، بھائی پاڑیا ساؤتھ افریقہ کے بڑے نیک بندے تھے، تبلیغی جماعت کے امیر سے انتقال ہو گیا۔ انہوں نے خود مجھے سنا کہ ہم فلسطین میں جماعت لے کر گئے، قریہ خلیل میں، یہ اسرائیل علیہ السلام کا گاؤں ہے، مسجد بند، ہم نے کھولی، ہم نے کوڑا کباڑ، ہم نے سب مسجد صاف کی، پھر گاؤں میں گشت کیا کہ مسجد نہ ہو۔ تو گاؤں والوں نے یہ جواب دیا کہ اللہ نے ہمارا قبلہ ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا، یہودیوں کو دے دیا ہے، تو اللہ میاں ہمارا قبلہ پہلے ہمیں واپس کریں تب ہم مسجد میں آئیں گے۔ یہ جواب کیوں نالائقن ہے کہ ہمارا قبلہ ہم سے لے کر کے یہودیوں کو دے دیا، ہمارے دشمنوں کو، تو اللہ میاں پہلے ہمارا قبلہ واپس کریں پھر ہم مسجد میں آئیں گے۔ ارے تم سے لے کر تمہارے دشمنوں کو اس لیے دیا ہے، یہ تمہارے لیے سزا ہے۔ آج وہ دشمن جس پر زندت مسلط ہے قیامت تک، وہ تن بنا رہا ہے، اس کا مالک بنا بیٹھا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عذاب ہے۔ مگر مسلمان تو ہوش میں آنا ہی نہیں چاہتے۔ اخباروں میں فوٹو دیکھو، فلسطین کے لوگوں کے فوٹو آئیں گے تو ایک بندہ بھی نماز نہیں پڑھتا ہوگا، سب وہی پتلون اور بیٹھے بیٹھے تاش کھیل رہے ہیں اور کچھ کیا کر رہے ہیں۔ اتنی مار پڑی لیکن مسلمان ہوش میں نہیں آنا چاہتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان تو بننا پڑے گا۔ صرف دعا، وانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو پہلے مسلمان تو بن گئے، نہ کرنے کے کام چھوڑ، کرنے کے کام کر، اور یہ اتنا دکھا نہیں، میجورٹی سب چلو چند کو چھوڑ دو، لیکن 20% سے تو کام نہیں چلتا۔ 20% کوڑا ہو، 80% گیہوں ہو تو اسے تو کوئی خریدے گا، لیکن
20% ہی کیوں ہو، 80% پورا ہو تو کون خریدے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں کرنے کے کام یہ ہیں، ہم پر جو عذاب مسلط ہو رہا ہے، ابھی جب 2-3 دن ہوئے ایک کون آیا، کوئی مولانا صاحب تھے بیجنور میں، حضرت حالات بہت خراب ہیں، قنوت نازلہ شروع کریں۔ میں پوچھا کہ حالات بہت خراب ہیں، قنوت نازلہ شروع کریں؟ میں نے اس سے کہا تیری بستی میں مسلمان کتنے ہیں؟ اس نے کہا 40,000 ہے۔ میں نے کہا ان 40,000 میں سے نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ تو کہنے لگے 501 پڑھتے ہیں۔ 40,000 میں سے نماز پڑھنے والے بندے 500 ہیں۔ میں نے کہا پہلے ان 40,000 میں سے 38,000 کو نماز پڑھتا کر، بعد میں قنوت نازلہ پڑھیے۔ نماز تو کوئی پڑھ نہیں رہا، اور قنوت نازلہ اللہ میاں بدل جاؤ، ہمارے حالات درست کر دو، اللہ میاں تو کسی کے محتاج نہیں۔ جہاں حج کا حکم دیا ہے وہ صاف اللہ نے فرمایا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہیں، انہیں کسی کی نہیں پڑی، تمہیں جگ ماننے کا ہو اس کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو 2 مثالیں میں دے کر بات ختم کروں، مولانا شوکت صاحب نیچے ہو رہے ہیں، 2 مثالیں دے کر میں بات ختم کروں۔ یہ روم کی رہی، وہ کئی سال پہلے کا قصہ ہے، ہندو مسلم فساد ہو گیا، روٹی میں مسلمان تھوڑے ہیں، ہندو زیادہ ہے۔ اب مسلمان سہما ہوا، گھبرایا ہوا، ڈرا ہوا، جیسا آج تمام علماء کرام تقریر کر رہے ہیں کہ حالات بہت سنگین ہیں، بڑے خراب ہیں، مسلمان بہت گھبرائے ہوئے ہیں۔ تو وہاں کے جو امام صاحب تھے وہ رات کو سہارنپور گئے اور 5,000 ٹوپیاں خرید کر لائے، اور رات میں ہر گھر میں تقسیم کر دی، اور کہا کہ صبح کو ہر آدمی ٹوپی پہن کے نکلے۔ اب جب صبح کو ٹوپیاں پہن کر لوگ نکلے تو ہندو سہم گیا کہ اتنے مسلمان کہاں سے آ گئے، اور فساد بن گیا صرف ٹوپیوں سے۔ ایک ٹوپی سے نظر آتا ہے، داڑھی سے مسلمان نظر آتا ہے، ٹوپی سے مسلمان نظر آتا ہے۔ دیکھو مثال لو، ایک بس ہے، اس میں 2 سردار بھی بیٹھے ہیں، اس بس میں کسی کی مجال نہیں ہے کہ سکھ کی لڑکی کو چھیڑ دے، وہ 2 شیر بیٹھے ہیں، اور اسی بس میں اسی ٹرین کے ڈبے میں 10 مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان لڑکی کے آواز میں پھنسے جاتے ہیں کہ وہ 10 مسلمان ہیں، وہ نظر تو آ نہیں رہے، نہ ٹوپی سے نظر آ رہے، نہ داڑھی سے نظر آ رہے، جیسے بس کے اندر کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، ٹرین کے ڈبے میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، تو اس ڈبے کے اندر مسلمان لڑکی کو چھوڑا جاتا ہے، اس کے اوپر آواز کسا جاتا ہے، اور سکھ کی لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو میرے بھائیوں داڑھی اور ٹوپی یہ انشاءاللہ مسلمان کا شعار ہے۔ اور دوسرا شعار کیا ہے؟ جب یہ بابری مسجد شہید کی گئی تو ایسا رجوع عام ہو گیا تھا کہ میں اپنی مسجد میں 10 منٹ پہلے پہنچتا تھا تو جگہ ملتی تھی، اور ساری مسجد بھر جاتی تھی، سارے ہندوستان کے اندر مسجد اکٹھا بھر گئی، اور ہندوؤں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہم نے کیا حماقت کی، ایک مسجد توڑی تو لاکھوں مسجدیں بن گئی۔ اور دیوبند کی دیواروں کے اوپر لوگوں نے یہ نعرہ لکھ دیا کہ اسلام کے چاہنے والوں نماز قائم کرو۔ دیوبند کے در و دیوار پر یہ نعرہ لکھا کہ اسلام کے چاہنے والوں نماز قائم کرو۔ یہی ایک فارمولہ ہے، ٹوپی پہنو، اسلامی لباس پہنو، داڑھی رکھو، اور ہر مسلمان نماز پڑھے۔
دیکھو سارے دشمنوں کی چالیں سب خاتمے ملے گی، مگر کچھ ہمیں کرنا ہو تو ہم خود کو کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ بہرحال میں نے ایک آیت سمجھائی، دوسری آیت میں نہیں چل رہا، پہلی آیت میں علماء کے سمجھنے کی بات ہے، مثبت و منفی پہلو سے دو باتیں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی ناجائز کاموں سے بچو، ولا تموتن الا وانتم